الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو دیکھا تو مگر اس حالت میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول ڈامر یعنی لک، اس کا لباس، گردن میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خواب سنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سن کر بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب قبر اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ پہلے کے مسلمانوں کا بزرگان دین رحمۃ اللہ المبین کی طرف خوب رجوع تھا۔ ان کی برکتوں سے لوگوں کے کام بھی بن جایا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مرحوم عزیزوں کو خواب میں دیکھنے کا مطالبہ کرنے میں سخت امتحان بھی ہے۔ اگر مرحوم کو عذاب میں دیکھ لیا تو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس حکایت سے ایصال ثواب کی زبردست برکت بھی جاننے کو ملی، اور یہ بھی پتا چلا کہ صرف ایک بار درود پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی بے پایا رحمتوں کے بھی کیا کہنے کہ اگر وہ ایک درود شریف کو ہی قبول فرما لے تو اس کے ایصال ثواب کی برکت سے سارے قبرستان والوں سے بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامیوں، جن کے والدین ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں، ان کی قبروں پر حاضری بھی دیتے رہیں اور ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ آقا علیہ السلام کے فرمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بانیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ نمبر 2، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی نفل حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیجئے تاکہ ان کو بھی ثواب ملے۔
آپ کا بھی حج ہو جائے گا، بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے گا۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی اس حالت میں فوت ہو گیا ہو کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بے پایا سے متعلق ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا و علیہ السلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک سال کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ آپ علی نبینا و علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اور اب عذاب ختم ہو گیا؟ آواز آئی اے ارمیہ السلام ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئی، تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ اس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج ہم اکٹھے ہو کر اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ آئیے سنیے اصالِ ثواب کا مردے کو کس قدر فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم تو بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دین کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسی باتیں کرنے والے خود بدعتی ہوتے ہیں۔ یہ کام کرنا، اصالِ ثواب کرنا، 40واں کرنا، کلخانی کرنا، لوگوں کی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی برسیاں کرنا، سالانہ ختم کرنا، عرس کرنا، یہ سب کام جو ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہیں۔ کیوں؟ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد مشک بار ہے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کے مانند ہوتا ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ یا بھائی یا کوئی دوست دعا کرے اور اس کو جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کے مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، معلوم ہوا کہ مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندہ لوگوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب زندہ لوگوں کی دعاؤں سے اصالِ ثواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ پاک
انہیں اجازت دیتا ہے تو وہ گھروں پر جا کر اصالہ ثواب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پیارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 650 پر نقل فرماتے ہیں، غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات، روز عید، روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے یعنی پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، میری اولاد، اے میرے قرابت دار، ہمارے اصالہ ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی تمام مومنین مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض یعنی بدلے ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جھوم جائیے، اربوں کھربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا۔ ظاہر ہے اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں۔ اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اربوں کھربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ وہ کیسے؟ آئیے یہ دعا اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کا آسان نسخہ ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنات، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنات، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنات، یعنی اے اللہ میری اور ہر مومن مرد اور عورت کی مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔